الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. پچھلے سارے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے قباح اور ان کے فسادات اور خرابیوں کو بیان فرمایا. اس پورے رکوع کے اندر اور اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر ہونے والے فضل اور انعام کا ذکر کیا. مختلف نعمتیں جو اللہ تعالی نے ان پر فرمائیں ان کو بیان فرمایا. سب سے پہلی نعمت جو انہیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی، تم یاد کرو میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، میں نے جو تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی. اب یہ خطاب ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو. رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جو یہودی مدینہ میں پائے جاتے تھے، اس آیت مبارکہ کے مخاطب وہی ہیں، خطاب انہیں کو ہو رہا ہے کہ یاد کرو ہم نے تم پر انعام کیا. وہ انعام اس وقت کے یہودیوں پر نہ تھا، ان کے وڈیروں پر تھا. آگے مزید تفصیل آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ جو انعام تھا وہ ان کے وڈیروں پر تھا، ان کے باپ دادا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ان پر یہ انعام تھا. اب کہا انہیں جا رہا ہے، یہ ایسے ہی آپ سمجھیں جیسے چار بندے اکٹھے بیٹھے ہوں تو کہتے ہیں جی یہ تو وہ لوگ ہیں آج یہ بدماشیں کرتے پھرتے ہیں ہمارے سامنے، ان کے وڈیروں کو ہمارے وڈیرے گندم دیا کرتے تھے کھانے کے لیے ہیں. وہ احسان تو ان کے وڈیروں پر ہے، لیکن ان کو جتلایا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان پر ہمارا احسان ہے. یعنی ان کے وڈیروں کو جو ہم نے گندم دیا وہ کھا کے پلے بڑھے ہیں، آگے سے یہ ہوئے ہیں، تو ان پر بھی ہمارا احسان ہوا. تو بالکل اسی طرح رب تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو فرمایا، حالانکہ وہ تو ہزاروں سال ہو چکے تھے، یہ اتنے سینکڑوں سال بیت چکے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، اور ان کی جو بنی اسرائیل قوم تھی ان کو بھی وہ بھی دنیا سے ساری جا چکی تھی. ہاں ان کی باقیات، ان کے بچے جو تھے وہ سارے کے سارے موجود تھے، آقا علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں موجود تھے. تو انہیں یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی سارے جہان والوں پر. جی رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ جو فضیلت ہم نے تمہارے وڈیروں کو دی تھی وہ فضیلت ان کی باقی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. کن کا انکار کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو نہیں مانا، ان کا کلمہ نہیں پڑھا یہودیوں نے. الٹا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، سولی پر لٹکانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا آسمانوں پر، اور ان کا ہی ایک بندہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں شبہ ڈال دیا. اس کی شکل و صورت انہیں عیسیٰ علیہ السلام والی لگی، تھا انہی کا بندہ جو اندر دیکھنے گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. انہوں نے پکڑ کے اسے لٹکا دیا. اب وہ پھر اپنا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں گیا. وہ تو وہی ہے جسے انہوں نے لٹکا دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کمرے کے روشن دان سے اپنی طرف بلا لیا. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے، وہ تشریف فرما ہے وہیں پر. کریم آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ کے محافظ بن کر آئیں گے، اور آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ کو زمین پر نافذ فرما دیں گے. تو ہوا یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت انہیں دی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو انکار کر کے وہ ساری ضائع کر دی. عیسیٰ علیہ السلام کو انکار کر کے وہ فضیلت انہوں نے ضائع کر دی، کیونکہ پہلے انبیاء بھی انہی کے قبیلے میں، ان کے خاندان میں ہوتے تھے، بنی اسرائیل میں ہوتے تھے، انہی کی قوم میں ہوتے تھے، حکمران بھی انہی کی قوم میں ہوتے تھے.
نبی بھی اور حاکم بھی، وہ دونوں انہی کی قوم میں سے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا، ان کی شریعت کو منسوخ کیا، دین کو نہیں۔ شریعت کو، دین عقائد کو کہتے ہیں، شریعت فروعات کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کیا۔ یہ ذہن میں رہے، موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک وہی ایک ہی شریعت رہی تھی، ایک ہی شریعت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام، باقی جتنے بھی انبیاء آئے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کی تبلیغ کرنے والے تھے، الگ سے شریعت نہیں آئی، وحی ان پر آتی رہی، لیکن شریعت نہیں آئی۔ شریعت وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور یہ بات بھی بڑی حیران کن ہے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو شرعی احکامات تھے وہ انتہائی نرم تھے، انتہائی نرم احکامات تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں صبح کو ایک بہن بھائی پیدا ہوتے اور ایک شام کو پیدا ہوتے۔ صبح کو پیدا ہونے والے بھائی کا نکاح بہن کے ساتھ شام والی بہن کے ساتھ ہوتا، اور شام والی بہن کا نکاح صبح والے بھائی کے ساتھ ہوتا۔ یہ اجازت تھی، لیکن یہاں اجازت۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت دیکھ لیں، ان کی شریعت کے اندر دو بہنوں کے ساتھ اکٹھا ایک مرد نکاح کر سکتا تھا، ایک بندہ دو بہنوں کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں دونوں وہ بھی آپس میں بہنیں تھیں، یہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہ ان سے بالکل ہٹ کر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انتہائی سختی ہیں جی۔ کوئی بندہ گناہ کر لیتا نا جی، زنا کر لیتا، صبح کے وقت اس کے دیوار پہ لکھا ہوتا تھا، دروازے پر، اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور جب تک اس کے زنا والا آلہ نہ کاٹا جاتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، کاٹ دیتے پھر توبہ قبول ہوتی۔ کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ گیا ہے نا، وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ یہ شان رب تعالیٰ نے میرے حبیب کی امت کو دیا ہے، وہ کپڑا کاٹتے تھے وہاں سے تب پاک ہوتا تھا۔ اور ایسی ایسی یعنی کہ سختیاں تھیں ان کی شریعت مبارکہ میں، یعنی کہ انہوں نے خود اپنا مزاج ایسا بنا لیا تھا، بات بات پہ اڑی کرنے والے، ہٹ دھرم، بد مزاجی، بدخلقی کرنے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر احکامات بھی ویسے نازل کیے ان پر۔ وہ قربانی کرتے تھے نا، قربانی کرتے تھے تو جانور سارے کے سارے ایک ہی جگہ، پوری حویلی ہوتی وہیں پہ باندھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ وہیں جاتے، اس وقت جو بھی نبی ہوتے وہ جاتے، بیٹھ کے دعا کرتے، یا اللہ میری امت کی قربانیاں قبول کر لیں۔ آسمان سے بجلی آتی، اللہ تعالیٰ کو جس کی قربانی قبول ہوتی وہ بجلی آ کے اسے جلا دیتی، اس قربانی کو، وہ چاہے بکرا ہوتا یا اونٹ ہوتا یا پھر ہندوؤں کی امی گائے ہوتی کہ نہیں، وہ کچھ بھی ہوتا تو اسے آگے وہ آگ جلا دیتی۔ اب جس بندے کی قربانی میں نیت کا کھوٹ ہوتا یا پیسے اس نے کہیں سے دائیں بائیں کیے ہوتے تو اس کی قربانی ویسے کھڑی رہتی تھی۔ اب بتائیں کتنی ندامت کی بات ہوتی ہے اس بندے کے لیے جس کی قربانی ہی قبول نہیں ہوئی، اپنا بکرا واپس لے کے جا رہا ہے۔ بتائیں کتنا ذلیل ہوتا ہوگا بندہ معاشرے میں۔ یعنی جانور ذبح کر رہے ہیں، جانور دے رہے ہیں رب تعالیٰ کے نام پر، قربان کر رہے ہیں، لیکن وہ کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ جنگ پہ جاتے تھے، جو بھی مال انہیں مال غنیمت کے طور پر ملتا تھا وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ اس مال کو بھی اسی طرح کر کے رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی اسے جلا دیتی۔ یہ قربانی کا پہلے طریقہ یہی تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جو ہیں دونوں قربانی دینے لگے کہ ایک کی قربانی جو ہے فرمایا کہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگی اسے آگ جلا دے گی، دوسرے کی ویسے ویسے رہ جائے گی، اور ایک کی قربانی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول تھی جو قربانی، اس پہ آگ آئی آسمان سے، اس نے جلا دیا، اور دوسری ویسی کی ویسے کھڑی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اب جو احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نرم تھے،
موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں سخت آ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے نرمی اور سختی دونوں کے بیچ میں سے حبیب کریم علیہ السلام کو شریعت عطا فرمائی۔ اس میں نہ تو وہ سختی ہے کہ کپڑے پلید ہو جائیں تو پاک ہی نہ ہوں، فرمایا پانی ہے پاک کر لو، اور نہ ہی اتنی ڈھیل ہے کہ جو مرضی کرتے رہو، پیشاب بھی کرتے رہو کپڑوں میں تو نہیں میں نماز پڑھ لو، نہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی پاک صاف ستھری شریعت حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ اب بھی کوئی بندہ کہے کہ جی شریعت پر چلنا اوکھا ہے، وہ بندہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، یار حقیقت کہہ رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ایسی شریعت دی جس میں بندہ چل ہی نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ رب فرماتا ہے کہ ہم تو کسی کو ایسا حکم نہیں دیتے جو بندہ اٹھا ہی نہ سکے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم تو ہر بندے کو اس کی طاقت کے مطابق حکم دیتے ہیں۔ نماز پڑھ سکتا ہے نا کھڑا ہو کے، پڑھ، نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، نہیں بیٹھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا وہ سر کے اشارے سے پڑھ لے، قبول کر لوں گا میں۔ آپ بتائیں جی، جس کو یہ رحمت سمجھتے ہیں رب کی شریعت کو چھوڑ کر سیاست کو، جمہوریت کو، یہاں پہ زکوٰۃ دے بھائی مولا پیسے نہیں میں رہنے دے، عشر دے بھائی مولا ہوا ہی نہیں میں رہنے دے، فطرانہ دے بھائی مولا پیسے نہیں میں رہنے دے، یہاں پہ بیل دے بھائی، انہوں نے کہا نہیں ہے، انہوں نے کہا باہر سے وہ میٹر پٹ لو، ہاں جی چلان کرو جی، چلان کے تو پیسے نہیں ہیں، انہوں نے کہا گڈی دب لو۔ یہ رحمت ہے ان کے لیے، ہے یا نہیں؟ یہ رحمت ہے نا، اس رحمت سمجھتے ہیں، انہیں رب تعالیٰ کی شریعت پہ چلنا مشکل لگتا ہے۔ یہ قوم پر رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جنہیں رب کا حکم مشکل لگتا ہے، اور اپنی جناب یہ بدماشیاں، یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے بھائی، جو کروڑوں روپے کے مشاہرے سنے حکمران بیٹھ کے ہیں، اور ان کی رعایا جو ہے بیچاری روٹی کو ترس رہی۔ بتائیں نا بھائی یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور یہ میں حقیقت کہتا ہوں، جب تک رسول اللہ علیہ السلام کا دین نہیں آئے گا تب تک یہ قوم کبھی سکھی نہیں رہ سکتی۔ آپ چلے جائیں ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس جا کے میرے پاس پیسے نہیں دوائی دے دے گا کبھی؟ کبھی نہیں دے گا، ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک۔ اوپر الٹا پتہ کیا کرتے ہیں، بندہ اندر مر بھی جائے اندر رکھ کے پھر بھی بندوں سے ڈرپیں اور دوائیاں منگواتے رہتے ہیں۔ ہاں ہاں، جو اپنے مریضوں کو لگانی ہوتی ہیں نا دوائیاں، وہ بھی کسی غریب سے لے لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں جلدی لا مرتا ہے تیرا بندہ، ایسے مارتے ہیں۔ یہ سارے کسائی میں اللہ ماشاء اللہ کوئی نیک لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت ان میں انہی بدماشوں کی ہے۔ آپ جس محکمے میں مرضی چلے جائیں۔ ایک دوست ہے مجھے بتانے لگا جی، وہ دو بندے کہیں اکٹھے رہتے ہیں، ایک کے گھر میں دھڑا دھڑا اے سی چلتا ہے، دوسرے گھر میں صرف پنکھا چلتا ہے۔ جس گھر میں اے سی چلتا ہے اس کا بل 120 روپیہ ہے جی، اور دوسرے کا بل جو ہے وہ ہزاروں میں۔ بتائیں بھائی، اگر وہ جو بھتہ لے جاتا ہے 5000 روپے اس سے، تو اس نے تو پھر 180 روپے بل بھیجنا ہے، 120 روپے بل بھیجنا ہے اسے کہ نہیں بھیجنا؟ بتائیں یار، یہ سارے کے سارے اسی ایک فیکٹری کے تیار کردہ پوزے ہیں۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو یہی لوگ بیٹھے ملیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہیں اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم حرام لے کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو ان کے اثرات پھر کیا ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن تشریف فرمائے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک گیند اچھل کے آئی امام صاحب کے مجلس کے پاس، باقی سارے بچے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا جی امام بیٹھے ہیں، میں تو نہیں جاتا وہاں، مجھے شرم آتی ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں ہمارے۔ ایک لڑکا کہنے لگا میں جاتا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے انہیں کیا ہو، میں گال کرتا ہوں مولوی کے ساتھ ہیں؟ وہ ایسے جناب آیا منہ پھٹ بن کے آ کے اس نے گیند اٹھائی اور چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، قدرت سے اس بچے کا ابا بھی بیٹھا تھا، تو پتہ چلا کہ جناب امام صاحب نے فرمایا یہ بچہ حرامی ہے، میں اسے اگر یہ حلالی ہوتا نا، اسے حیا ہوتی بزرگوں کی، یہ جو بے حیا ہوا نا، منہ پھٹا اتنا بد دماغ ہے، یہ حلالی نہیں ہے۔ یہ اس کا باپ بیٹھا تھا، اس نے سن لیا، بعد میں جا کے تحقیق کی تو پتہ چلا جس رات وہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تھا اس رات لکڑیاں چوری کی تھیں جو آگ لگا کے انہوں نے روٹی بنائی تھی۔ جن کے گھر صرف لکڑیاں چوری کی ہوں تو بچہ حلالی پیدا نہ ہو، یعنی اس میں حلالیوں والے اوصاف نہ آئیں، بد اخلاق ہو، بد مزاج ہو، اکھڑ ہو، بد دماغ ہو، علماء کے گلے پڑنے والا ہو،
تو وہ جناب صرف یہ اتنی بات پہ بندہ اتنا بد دماغ ہو جس کے گھر لکڑیاں چوری ہیں، جس کا پورا گھر ہی حرام پہ چل رہا ہو، جس کے گھر کی روٹی پانی ہر چیز ہی حرام کی ہو. آج لوگوں کو چڑھ گئی ہے نا بس جی بحریہ ٹاؤن جانا چاہیے، ڈیفینس جانا چاہیے، پیسے چاہے جو مرضی ہوں، پیسے حلال ہوں حرام ہوں، سود کیوں، رشوت کیوں، بھتے کیوں، جو بھی ہوں، لیکن جانا وہی ہم، لائف سٹائل چینج ہونا چاہیے بس. اور بندہ جہنم جاتا ہے جائے، اولاد جہنم جاتی ہے جائے، کوئی پرواہ نہیں کسی. آج کل زیادہ تر مردوں کا دماغ خراب کرنے میں عورتوں کا بھی ہاتھ ہے. عورتیں جو پہلے سادہ عورتیں تھیں بیچاری، جنہوں نے انگریزی تہذیب نہیں سیکھی تھی، وہ بیچاری سادہ گزارا کر لیتی تھی. لیکن آج کل کی جو لڑکیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ تو بھائی رات دن بندے کو تپا کے رکھتی ہیں. نہیں نہیں نہیں، اس علاقے میں نہیں رہنا، اس علاقے سے نکلو آپ. ہاں اس علاقے میں ہاں کچھ شرعی عذر بن جائے تو وہاں سے چھوڑنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس لیے چھوڑنا کہ اب ہمارا سٹینڈرڈ نہیں رہا، اب ہم یہاں رہیں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں، ہم اس علاقے میں رہیں. نہ نہ نہ، اس علاقے میں ہمارا رہنا نہیں بنتا. اور بندہ کہے جی جہاں پہ آپ چھوٹے تھے بڑے ہوئے ہیں، آپ کے اخلاق ٹھیک ہیں، باقیوں کے اخلاق ٹھیک ہیں، اب آپ کے بچوں کے اخلاق بگڑنے شروع ہو گئے. بچوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں یا آپ ہی بگڑ گئے ہیں؟ یہ عجیب ایسے نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اچھا یہاں پہ کئی سارے دوست احباب ہوتے ہیں، یہاں سے ملنا ملانا بھی ہوتا ہے، اتنی خدا رسول کے لیے محبت ہوتی ہے، ہم نے کیا لینا ہے کسی سے، خدا رسول کے لیے محبت ہوتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ تو 2 ہفتے کو یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، نہ بتایا نہ ملے کسی کو. یار یہ بھی کوئی اخلاق ہیں؟ یہاں سے چپ کر کے چلے گئے اور روانہ ہو گئے. جی 6 مہینے سے وہاں گھر بن رہا تھا، ہم نکلے اور غائب ہو گئے. یار کیسے لوگ ہو؟ اور یہاں سے گئے اور کبھی فون بھی نہیں کیا، کبھی کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. یار یہ استاد شاگردی کا تعلق کوئی تعلق نہیں ہے. جس بندے نے یہاں بیٹھ کے 2 مرتبہ پورا قرآن کی تفسیر سنی ہو، اس بندے کو اتنا بھی نہیں بنتا کم از کم بندہ بتا کے جائے جی میں جا رہا ہوں. اصل میں وہ استاد رہا ہی نہیں. ہم نے تو استاد مانا ہے وہ گاڑی کے ڈرائیور کو، استاد چلا دے، استاد روک دے، استاد جان دے. جسے استاد کہنا تھا اسے استاد کھا ہی نہیں. جب استاد ہی نہیں مانا تو پھر وہ اس کے حقوق کہاں یاد آئیں گے، یا اس کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ایک محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے نا. یار آپ دیکھیں پڑھتے نا یہاں بیٹھ کے، ہر ایک کے ساتھ محبت ہے خدا رسول کے لیے. میں دیکھتے رہتا ہوں یار فلاں دوست یہاں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ ٹھیک ہے نا، سب پہ نظر ہوتی ہے. کوئی نہ آئے 1 دن 2 دن مجھے پورا یاد ہوتا ہے، یار فلاں فلاں بندہ نہیں آیا، فلاں فلاں درس. ٹھیک ہے، ایک بندے کو یاد ہوتا ہے. لیکن وہ واقعی وہی حساب ہے. ایک باپ جو ہے نا 15 بچوں کو سنبھال لیتا ہے، 15 بچے ایک باپ کو نہیں سنبھالتے. وہ بھی کہتے ہیں جائے کھڈے میں ابا، اور یہ کہتے ہیں جائے کھڈے میں استاد. کیا کرنا؟ تو پیارے اور محترم بھائیوں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں فضیلت دی سارے جہان والوں پر. یہ ذہن میں رہے بھائی. اچھا کچھ عرصہ پہلے نا کراچی میں ایک مناظرہ ہوا ہے. ایک بندہ ہے شیخ محمد نام کا، انتہائی خسیس اور ذلیل بندہ ہے. وہ شیخ محمد نام کا بندہ ہے، اور اس کا ایک شاگرد ہے وہ باہر ہوتا ہے. اس ذلیل نے 50 کتابیں لکھی ہیں رسول اللہ کی حدیث کے جھوٹے ہونے پر. اندازہ لگائیں اس ذلیل کے کام کا، اندازہ لگائیں وہ کس قدر زہریلا ہے اور کس قدر کام کر رہا ہے. وہ بالکل داڑھی مونڈا، اتنی شاید داڑھی اتنی ہے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. ایک دیوبندی عالم ہے، مفتی ہیں، وہ بیچارہ پتہ نہیں وہ مفتی صاحب جو ہے وہ اسے پکڑ ہی نہیں سکا. اس ذلیل نے یہی آیت مبارکہ پڑھی. اس نے کہا اللہ فرما رہا ہے یہودیوں کو میں نے تمہیں سارے جانوروں پر فضیلت دی ہے، تو آپ انہیں غلط کیسے کہتے ہیں؟ اب اسے صحیح طرح پکڑے نا بھائی. یہ آیت مبارکہ پڑھ کے تم جا رہے ہو انہیں فضیلت دے رہے ہو، یہ فضیلت ان کی اس دور کے حساب سے ہے. اس دور کے اندر رب تبارک و تعالی نے انہیں فضیلت دی ہے. یہ جس وقت خطاب ہو رہا ہے فضیلت اس وقت انہیں حاصل نہیں. ان کی فضیلت ختم ہو گئی جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے ان کی شریعت کو منسوخ کیا، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اچھا اس کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام آئے، میرے آقا علیہ السلام نے پھر ان کی شریعت کو منسوخ فرمایا. جن کی شریعت 2 بار منسوخ ہو چکی ہو، جن کی شریعت ہی منسوخ ہو چکی ہو، پھر کس چیز پر عمل کرتے پھرتے ہیں؟ وہ ان پر لازم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے، ان پر لازم تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہا، نعوذ باللہ. آج بھی میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کو جھوٹا کہتے ہیں یہودی.
وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نبی نہیں ہے، تو بتائیں بھائی جو بندہ اتنا ذلیل اور کمینہ ہو اسے کیا فضیلت ہے بھائی؟ بتائیں بھائی. اس کو تو قرآن کریم نے سورہ فاتح میں مغضوب علیہم الضالین کہہ دیا ہے، میں اس پر رب کا غضب ہو چکا ہے کہ یہ انکار کر چکا ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا. پھر کون سی فضیلت رہی ان کے پاس بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں اگلی آیت مبارکہ میں جی ان کے اس نظریے کا رد ہو رہا ہے. یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم رب کے نبیوں کے بیٹے ہیں تو پھر ہماری شان ایسی ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم رب کے بھی بیٹے لگتے ہیں. ہاں ہم رب کے بھی بیٹے لگتے ہیں، و احباؤہ، اور اس کے پیارے اور لاڈلے ہیں. آپ کو پتہ یہاں پر کسی کا پیارا اور لاڈلا کوئی غلط کام کر بیٹھے تو کیا کرتے ہیں اور پکڑا جائے جیل میں؟ سب سے پہلے تو کوئی بندہ جاتا ہے سفارش کرنے کے لیے، اسے چھوڑ دیں جی. وہ دیکھتے ہیں سفارش نہیں چلتی تو پھر چپکے سے جناب تھانے دار کو گرم کرتے ہیں، ہاتھ میں پیسے دے کے چھوٹ گیا. اچھا یہ دو صورتیں بھی اگر کارگر نہ ہوں جی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر جناب جتھا اکٹھا کر کے لوگوں کو جمع کر کے پورا لشکر جا کے حملہ کر دیتا ہے اور اپنے بندے کو آزاد کرا لیتے ہیں. ہے یا نہیں؟ یہی دو چار طریقے نا بندوں کو چھڑانے کے، یا پھر منت اللہ کریں گے، سفارش کریں گے، شفاعت جسے کہتے ہیں، سفارش کریں گے، یا پھر جناب جتھا لے جائیں گے، یا پھر پیسے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یہودیوں کو، فرمایا کہ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، فرمایا کہ تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے کچھ نہ دے گی، کچھ نہیں چلے گا وہاں، کچھ نہیں چلنے والا. کیوں؟ میں کہ یہ کوٹیں چھوٹیں تمہاری ہیں، وہ بارگاہ رب لم یزل کی ہے، ہاں وہاں سے نہیں چھوٹ سکتا کوئی. اور آگے فرمایا ولا یقبل منها شفاعہ، اور وہاں کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، سفارش بھی نہیں چلے گی وہاں کسی کی. ولا یؤخذ منها عدل، فرمایا کہ اور نہ ہی کسی سے کوئی عوض لیا جائے گا، رشوت یہ بھی نہیں چلے گی. ولا یؤخذ منها عدل، میں وہاں یہ بھی نہیں چلے گا. اور آگے فرمایا ولا هم ينصرون، اور نہ ہی جتھے کی صورت میں رب سے کسی کو آزاد کروا سکیں گے، کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہاں مدد ہوتی ہے، چار بندے آئے اور حملہ کر دیا تھانے پر، بندے کو لے گئے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں یہ بھی نہیں ہوگا، ہاں وہاں یہ بھی نہیں ہوگا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، یہاں تک کافی ہے، آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رکوع کے اندر جتنے بھی ان پر انعامات فرمایا نا ان کا بیان فرمایا. آج صرف ایک انعام کا ذکر ہوا، رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے، سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے. آگے آگے پورے رکوع کے اندر اس سے آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انعامات ان پر فرمائے سب کا تفصیلی ذکر آئے گا انشاءاللہ عز و جل. بقیہ کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.